الحمد لله وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ میرے دینی بھائیوں، آج اس سال کی بالکل آخری تاریخ ہے، کچھ لمحات اس کے باقی ہیں۔ میں نے اس حوالے سے چاہا کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں۔ میں جس ملک میں اس وقت ہوں، اس ملک کی اکثریت مذہب عیسائیت کو مانتی ہے۔ ان کے یہاں تقریباً 25 دسمبر سے ہی جشن کا انعقاد، جشن کی محفلیں جاری اور ساری ہیں، اور آج رات کے آخری لمحات تک ان کی یہی صورتحال رہے گی۔ یہ نئے سال کے استقبال میں خوشیاں منانے جا رہے ہیں، محفلیں منعقد کر رہے ہیں۔ کوئی محفل تو شراب کی محفل ہے، کہیں میوزک کی محفل ہے، کہیں اور بھی اس سے بری محفل ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ صرف اس ملک کی بات نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے علاوہ باقی ممالک میں بھی تقریباً اسی طرح کی ہلچل ہے۔ خاص طور پر کچھ عربی ممالک جو بظاہر اسلامی ملک ہیں، وہاں اس سے بھی زیادہ بے حیائی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی بلند ترین عمارتوں پر اس سال کے آخری 10 سیکنڈ کو جب چلائیں گے، اور جب نئے سال کا آغاز ہوگا، جب رات کے بالکل 12 بجیں گے، تو وہ شور اور شرابہ کریں گے، جو تہذیبی اعتبار سے بھی بہت خراب ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی بہت خراب ہے۔ کتنے لوگ اس عمارت کے آس پاس ہوں گے جو کئی بیماریوں سے دوچار ہوں گے، جب یہ شور مچائیں گے، ان کے سکون، ان کی راحت کو بالکل خاکستر کر دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کو اس طرح کی مجلس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہماری شریعت بالکل کامل اور مکمل ہے۔ ہمیں شریعت نے ہر مرحلے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کے جس بھی شعبے میں ہم ہوں، جس بھی دور سے، جس بھی وقت سے، جس بھی مسئلے سے ہم گزر رہے ہوں، ہمیں شریعت نے اس کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کا آغاز، اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے، وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوتا ہے، جو کہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب جو ہجرت فرمائی ہے، اسی ہجرت کو اسلامی تاریخ قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ نے اور دیگر صحابہ نے مل جل کر اسی تاریخ کو ہجری سال کا افتتاح شمار کیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اپنے دین، اپنے اسلامی کلچر سے اتنی دوری ہے اور اتنی غفلت ہے کہ ہمیں اپنے سال کا آغاز کا بھی علم نہیں ہے کہ ہمارا سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ عام مسلمان کی تو یہ صورتحال ہے ہی کہ اس کو اسلامی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بہت سارے مسلمان جو بظاہر اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، کئی اسلامی تحریکوں کے وہ رکن بھی ہیں، صدور بھی ہیں، وہ بھی اس تاریخ سے غافل ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو قوم اپنی تہذیب، اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، اس قوم کا مستقبل بالکل خطرے میں ہوتا ہے۔ اور اس کی بالکل واضح مثال یہی ہے کہ سب مسلمان اس وقت 20ویں سال کے آغاز کے لیے بالکل تیار ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر اس طرح کی خوشی منانے کا بالکل تصور نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کی عقل اس کی اجازت دیتی ہے۔
دنوں کے گزرنے پر انسان کو افسوس کرنا چاہیے۔ ہم فرض کر لیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 50 سالہ زندگی نصیب فرمائی ہے تو اس میں سے ہمارے 20 سال گزر گئے، تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہم ان 50 سالوں کو مکمل کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہماری زندگی کا اختتام ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زندگی کے حوالے سے سوال کریں گے، جس طرح کے احادیث کے اندر بالکل موجود ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ تم نے اس نعمت کا استعمال کس طریقے سے کیا۔ اس نئے سال کے آغاز کے حوالے سے ہمیں شریعت کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا اور رہبری اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھی۔ جب ہم نے شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کیا تو ہمیں نئے سال کی آمد پر خوشی کا کوئی طریقہ نہیں ملا، کوئی روایت نہیں ملی جس روایت کو ہم اپنائیں، اللہ یہ کہ جب نئے مہینے کا آغاز ہوتا تھا یا نئے سال کا آغاز ہوتا تھا، وہ بھی ہجری اعتبار سے، تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن۔ اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن، ایمان، اسلام اور سلامتی والا بنا دیجیے اور اپنی خوشنودی نصیب فرما دیجیے اور شیطان سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ اس عمل کا ثبوت ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل اس موقع پر ہمیں کہیں بھی قرآن و حدیث یا شریعت میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کی تہذیب اور ان کے کلچر سے متاثر ہوئے، ہم نے ان کے ساتھ شرکتیں کرنی شروع کر دی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، خوشی کا موقع ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من۔ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور کس قوم کے ساتھ، کن کے ساتھ، کس حالت میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ ایک طرف سے مسلمانوں کی صورتحال، عالم اسلام کی صورتحال کافی افسوسناک ہے اور تکلیف دہ ہے۔ ایک طرف سے ارض انبیاء فلسطین کے مسلمانوں کی صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے، ارض شام خون سے رنگ چکی ہے، ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں، کئی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی تلاش میں رو رہی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کئی والدین اپنے بچوں کو ڈھونڈنے نکلے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ جس کو بھی کوئی اپنا بچہ ملتا ہے وہ شہادت کے کپڑے میں اس کو ملتا ہے۔ کئی بزرگ خواتین جو ہیں اس صورتحال میں، اس خوفناک حال میں شہید ہو چکی ہیں، نوجوان غائب ہو چکے ہیں، مسجد مسمار ہو چکی ہیں، سکون اور چین نام کی کوئی بھی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہی ہے، اور کچھ عرب ممالک، اسلامی ملک خاموش ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کے تعاون کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف سے لوگ نئے سال کی خوشی منانے کے لیے عرب امارات اور دیگر ایسے شہروں میں پہنچ چکے ہیں جہاں بے حیائی کا ناچ گایا جائے گا اور مسلمان اس میں شرکت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی، المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکى عضو اشتکى کلہ، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جب جسم کا ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا کا پورا بدن اس تکلیف میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف سے مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے، دوسری طرف سے ہم ہیپی نیو ایئر منانے کی خوشی میں ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایسے وقت میں ہمارے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ یہ سال کا گزرنا ہمارے لیے باعث غم ہونا چاہیے کہ ہمیں محاسبہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہم نے اس سال کے اندر کیا کھویا، کیا پایا، کیا کوتاہی رہی۔ ایک آدمی لمبے عرصے سے نمازی تھا لیکن
یہ سال بھی گزرا تو ان نمازوں نے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کی، ہم کمزور کے کمزور رہ گئے۔ ڈرنا چاہیے تھا کہ ہم موت کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن ہم ایسے وقت میں خوشیاں منا رہے ہیں، یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ نصیب فرمائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ گزشتہ سال جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، امسال وہ غلطیاں اور کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم اس سال کا آغاز نیک اعمال کے ذریعے سے کریں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ اس سال میں ہم سے کوئی نماز فوت نہیں ہوگی۔ کمائی کے حوالے سے اگر ہم نے کچھ غلط طریقے سے کمائی حاصل کی تھی، اب ہم حلال کو ترجیح دیں گے، نافرمانی والے راستے سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ اس سال کا پیغام ہے۔ شرعی طور پر مسلمان کے لیے بالکل روا اور جائز نہیں ہے کہ وہ ان تقریبات میں شامل ہو جائے جس تقریب میں صرف اللہ کی نافرمانی ہو، شرابیں پی جا رہی ہوں، ناچ گانے کی محفلیں سجائی جا رہی ہوں، اور نہ جانے کتنی معصوم بچوں کی عزتیں اس رات میں بک جاتی ہیں، لٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمیں موت کی تیاری کر لینی چاہیے، اور جتنی ہماری زندگی گزری ہے اس میں جو جتنی کوتاہیاں ہوئی ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے۔ نہ جانے آئندہ سال ہمارے زندگی میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلا سورج طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم کو جب بھی بلائے ایمان کی سلامتی کے ساتھ بلائے۔ اللہ ہم سب کو دین ایمان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔